السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم حروف جوازم پڑھیں گے، جو کہ ان حروف میں سے ہے جو کہ عامل ہیں اور فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیے، حروف جوازم۔ حروف جوازم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں اور اس کو جزم دے دیتے ہیں۔ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ 5 حروف جوازمہ ہیں۔ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان کی مثالیں دیکھیں۔ پہلے لم کی مثال، لم ینصر، اصل میں یہ ینصر تھا، جب لم داخل ہوا تو اس نے جزم دے دی، لم ینصر۔ اس کے بعد لما ینصرو، یہ اصل میں لما ینصرو تھا، جب لما داخل ہوا تو لما ینصر بن گیا، لینصرا۔ یہ لام امر کی مثال ہے کہ اصل میں یہ ینصرو تھا، جب لام امر اس پر داخل ہوا تو لینصر بن گیا۔ اس کے بعد لائے نہیں ہے کہ لا ینصر، اصل میں ینصرو تھا، جب اس پر لائے نہیں داخل ہوئی تو یہ لا ینصر بن گیا۔ ان تنصر، انصر، اس کو ان شرطیہ بھی بولتے ہیں۔ اصل میں تنصر انصر تھا، لیکن جب ان شرطیہ داخل ہوا تو ان تنصر انصر بن گیا، ان تنصر انصر۔ ہاں، کہ اگر تو میری مدد کرے گا تو میں بھی تیری مدد کروں گا۔ ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، ان میں سے ایک شرط ہوتی ہے، دوسری جزا ہوتی ہے۔ جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا میں بھی ماروں گا، اور یہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ ماضی پر بھی آئے، اگرچہ صیغہ ماضی کا ہو اس پر ان داخل ہو، لیکن یہ آتا مستقبل کے لیے۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا۔ اس کے بعد عزیز طلباء، اسی کے متعلق 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو جزا میں فا لانا ضروری ہے۔ شرط کی جزا کیا ہو؟ اگر جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو، یہ چاروں چیزیں اگر جزا بن رہی ہیں، یہ چاروں میں سے کوئی ایک، لازمی بات ہے کوئی ایک ہی آئے گا، وہ جزا بن رہی ہو تو لازمی بات ہے کہ اس کے شروع میں فا لانا پڑے گا۔ جیسے ان تینی فانت مکرم، اگر تو میرے پاس آئے گا تو تیرا اکرام کیا جائے گا، بس تیرا اکرام کیا جائے گا۔ ان رأیت زیدا فاکرمہ، اگر یہ اب پہلا جو ہے ان رأیت زیدا فاکرمہ، اگر تو زید کو دیکھے پس اس کا اکرام کر، تو یہ امر کی مثال ہے۔ ان اتاک امر فلا تہنہ، اگر تیرے پاس امر آئے تو اس کی توہین نہ کر، پس اس کی توہین نہ کر، تو یہاں فلا تہنہ یہ نہیں کی مثال ہے۔ ان اکرمتنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا، فجزاک اللہ خیرا، تو اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے، جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا یہ پہلی مثال جو ہے یہ جملہ اسمیہ کی ہے، یا امر بن رہا ہو یا نہیں یا دعا، تو یہ چاروں کی مثالیں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئیں، تو ان سب میں جزا میں فا لانا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جب ماضی دعا کے موقع پر آئے یا اس پر حرف شرط یا اس میں موصول داخل ہو جائے ماضی کے صیغے پر، تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گی۔ ان کو اچھی طرح یاد کریں عزیز طلبہ۔ کل کے سبق میں ہم فصل نمبر 20 شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔